السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر مارکیٹ سے کمائی کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا حرام، اس کا مکمل بیان مفتی سلمان اتاری صاحب کے ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ضرور سے ضرور اس بیان کو مکمل سماعت کریں۔ شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مسلمانوں کے مال کا نقصان زیادہ ہے، اور اسلام کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارا مال ضائع ہوتا ہو۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، جہاں تک حکم آپ نے پوچھا تو حکم یہی ہے، آپ کمپنی دیکھیں کون سی کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں، اسی حساب سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ میوچول فنڈز میں پیسہ لگانا کیسا ہے، یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی تجارت کے لیے بینک پیسے لیتی ہے، میوچول فنڈ یہی ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں۔ اور تاجروں کے لیے مبارکبادی بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر جو کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضور نے فرمایا۔ سوال ہے، میٹا ٹریڈر، فوریکس یا ایسا آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جن میں لوگ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، لیکن جو پیسے یہ کمپنیاں لیتی ہیں یہ کس چیز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم جو پیسہ انویسٹ کیا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نفع اور نقصان موبائل کے اسکرین پر ہی سہمت ہے، مطلب اسکرین پر ہی گراف کے تحت نفع اور نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی چیز سے تجارت کر سکتے ہیں؟ یہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی تجارت نہیں ہوتی، یعنی آپ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی آدمی کو تجارت کے لیے کہا کہ آپ جو ہے گیہوں چاول کی تجارت کرتے ہیں، میرا بھی مال آپ اس میں شریک کر لیں، میرے بھی مال کا گیہوں چاول لے لیں، ساتھ میں آپ جب بیچیں گے میرا بھی مال بیچ دینا، نفع جو ہوگا تو اس میں آپ اتنا لے لیں میں اتنا لے لوں، یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب بیچتا ہے، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین حرام کاموں کی تجارت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسے حرام میں انویسٹ کیے، ہرگز جائز نہیں۔ تو فوریکس، میٹا ٹریڈر، اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمپنیاں کن چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی کمپنی میں میں پیسے لگا رہا ہوں اور وہ مجھے کتنا نفع دیتی ہے اور کون سے نقصان میں مجھے شریک کرتی ہے، معلوم ہونا ضروری ہے۔ عورت اگر پابند شریعت ہے تو اس کو گھر چلانے کے ساتھ کچھ پیسے اگر کمانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تجارت کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ عورت حجاب کے ساتھ اپنی شریعت کے حدود اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، ان کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار تھیں، لیکن وہ اسلام سے پہلے تھی۔ لیکن یہاں پر منع نہیں کیا گیا کسی عورت کو تجارت سے، ہاں اگر وہ ان تمام اصولوں کی پابندی کر لے جاتی ہے، مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بے حیائی کے معاملات نہیں ہوتے، حرام کاریاں اس سے نہیں ہوتی، تو بالکل تجارت کر سکتی ہے۔ ہنر کے لین دین سے تجارت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یعنی پیسے دے کر کی تجارت نہیں۔ یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک ہنر ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بدل میں یہ کر لیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا ہے مجھے انگریزی کوئی سکھائے اور بدلے میں اسے تیر اندازی سکھاؤں، تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دونوں آپس کی سہمتی سے ہو سکے گا، بالکل جائز ہے۔ اگر اس طرح دو ہنر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں، میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں اور ان دونوں پر ہم راضی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے جزیات ملتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے فدیہ یہ دے اور چاہے تو آزاد ہو کے چلا جائے مکہ۔ فدیہ دینے کا حکم ہوا، فدیہ کہتے کوئی جرمانہ دے کر کے چلا جائے، تو جس کے پاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے، وہ اگر کوئی فن کوئی ہنر جانتا ہے تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھائے اور آزاد ہو سبحان جائے. اللہ. تو گویا کہ اس کو بھی قیمت میں رکھا گیا نا. ہنر کے بدلے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے. تو آپس میں اس طرح کی اگر کوئی لین دین کرتا ہے، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے. حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں. شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے، اور اس میں بیچارے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں پاتے، گر جاتے ہیں. حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں. تو اگر آپ نے کسی بھی میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کا اگر بزنس ٹرپ کے لیے کمپنی سپانسر کرے اور بزنس ٹرپ کے بعد کچھ رقم بچ جائے اور وہ ہم کمپنی کو واپس نہ کر کے خود ہی رکھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں پر یہ امانت داری کی بات ہے کہ کمپنی نے آپ کو بزنس ٹرپ کے لیے بھیجا، یعنی اپنے کام کے لیے بھیجا. دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں. کمپنی کے باس نے، مینیجر نے آپ کو جب پیسے دیا تو اس کی کیا صورت تھی؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اس نے 10,000 روپے پکڑایا اور کہا جاؤ 1 دن کا سفر ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ پیسوں کو جہاں جہاں ضرورت پڑے تم خرچ کر لینا. ہو گیا، اس نے تم کو مالک بنایا. تم اپنا وہ سفر 8,000 میں کر لیے، 9,000 میں کر لیے، تب بھی وہ تمہارا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم کو میں پیسے یہ امانت دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں جاؤ گے اتنا حساب کر کے کمپنی کو واپس لا کر کے دے دینا. تو پھر تمہاری امانت داری یہ ہے کہ اگر اس بزنس ٹرپ میں جو بھی بچا ہے وہ کمپنی کو لوٹانا ہوگا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اتنے پیسے لے جاؤ. اگر آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے مالک ہیں. لیکن اگر وہ امانت داری کے طور پر دیا گیا ہے تو آپ کو حساب کتاب کر کے بچی ہوئی چیز آپ کو واپس کرنا ہوگا. لائف انشورنس کیسا ہے؟ لائف انشورنس کے معاملات بھی تفصیل طلب ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قسطیں بھرنے کا جن کو یقین نہیں ہے اور پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں. انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں نا یہ. اگر کوئی بندہ بھر رہا تھا لیکن بیچ میں بھرنے سے عاجز ہو سکتا ہے تو اس کے پیسے نقصان ہو سکتے ہیں. ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پیسے ڈوبنے کا اندیشہ ہے یا پیسے چلے جائیں گے اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ایسے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں. اور جس کو یقین ہے کہ اس کی پوری پالیسی پر میں عمل کر سکتا ہوں اور پوری قسطیں میں بھر سکتا ہوں تو جیون بیمہ، زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس کروانا کوئی حرج کر سکتا ہے. دوستوں، جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب جنہوں نے انویسٹمنٹ کے تعلق سے بہت بہترین بیان ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا اور آپ لوگوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سماعت کیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو، اسلامک واقعات، اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو دبائیں اور ہمارے چینل پر جا کر اپنے من پسند کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کر کے جائیں تاکہ میں آپ کی پسند کی ویڈیو آپ کے بتائے ہوئے کمنٹ پر ضرور لے کے آؤں. السلام علیکم.